ہیلو جی، السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں ہفتہ ہو گیا جنگ جاری ہے۔ اس کے بارے میں آج آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ یہ جنگ کی وجہ کیا بنی اور اس میں اب ان دونوں کے پاس آپشنز کیا ہیں، اور اسرائیل نے شکست بھی تسلیم کر لی ہے اور اس کی کیا وجہ بنی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ وقتاً فوقتاً ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں، سارے انفارمیٹیو ویڈیوز۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج ایک ہفتہ ہونے جا رہا ہے اور اس فلسطین میں جنگ جاری ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے یہ جنگ جاری ہوئی ہے۔ وہاں کی جو عوام ہے وہ یہی کہہ رہی کہ یہ ہمارا 9/11 ہے، اس حملے سے پہلے ہم متحد نہیں تھے، لیکن جب سے ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اختلاف ختم کر کے متحد ہونا ہوگا۔ اسرائیل کی جوابی کارروائی جو ہے فلسطین پر بہت زیادہ بھاری ہو رہی ہے، معصوم جانیں نکلتا گیا، آگ برسانی شروع کر دی ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں۔ اس جنگ میں ایسا کچھ ہوا ہے جو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اسرائیلی ٹینک پر قبضہ ہو گیا ہے، راکٹوں کے حملے ہوئے ہیں، پیراگلائڈر گوریلا حملے ہوئے ہیں، سرحد پار کی ہے انہوں نے، اور اسرائیلی جو ہے ان کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ موجودہ جنگ دونوں فریقین کے درمیان نہ صرف زمین اور سیکیورٹی کی لڑائی ہے بلکہ یہ اپنی اپنی شناخت پر وقار کے تحفظ کے لیے بھی لڑائی ہے۔ یہ لڑائی کتنی سالوں سے چل رہی ہے ان کے بیچ زمین کے لیے۔ یہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں یہ دونوں ممالک جو ہیں۔ اسرائیل حملوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے، جس میں ان کی سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے پاس آپشنز کون کون سے ہیں؟ اب آپ یہ جان لیں کہ حماس اسرائیل یرغمالوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ حماس کے جنگجو جو ہیں اسرائیل کو راکٹ بازی کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ حماس کے دوسرے عرب ممالک کے ساتھ جو دینا ہے وہ ان کے کام آ سکتا ہے۔ اسرائیلی کا شمار دنیا کی 20 بڑی فوجی طاقتوں میں سے ہوتا ہے۔ حماس کے خلاف باضابطہ اعلان جنگ کا مطلب ہے اسرائیل کسی بڑی فوجی کارروائی اور دوسرے محاذ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 25 میل لمبی اور 6 میل چوڑی غزہ کی چوٹی کے اوپر اسرائیل نے خوراک، بجلی، پانی، گیس، ایندھن کی سپلائی بند کر کے ناکہ بندی کر دی ہے اور سختی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ وہاں کی عوام کو دوائی، ادویات کچھ بھی نہیں مل رہا، کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ ہر چیز کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی جو آبادی ہے 80% آبادی جو ہے بین الاقوامی امداد پر زندہ ہے۔ مشکلات ان کے لیے اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، حماس کی حمایت میں بھی کبھی بھی آ سکتی ہیں۔ زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ 66,072 ہو گئی ہے اور 1600 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ جو ہے انہوں نے بھی اسرائیل کو خبردار کر دیا اور باز رہنے کا حکم دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کے لیے حمایت کی گئی ہے کہ اسرائیل بس کر دے۔ اب غزہ کا منظر کھنڈر دار ہوتا جا رہا ہے، کھنڈر میں تبدیل گیا ہے، اور اسرائیل کا 6 روز میں 6,000 بم اور 4,000 ٹن بارود گرانے کا اعتراف کر لیا ہے اسرائیل نے خود۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اسرائیل میں سیاسی بھونچال بھی آ چکا ہے۔ اسرائیل کے جو وزیر اطلاعات تھے اس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پاکستانیوں کا بھی فلسطین کے لیے اظہار یکجہتی شروع ہو گیا ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد پاکستان کے ہر شہر میں احتجاج کیے جائیں گے فلسطین کے لیے، فلسطین کے عوام کے لیے، ان کی آزادی کے لیے۔ اسرائیل نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ تازہ ترین خبریں آ رہی ہیں کہ حماس کے حملے کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نے کہا اسرائیل کا فوجی سربراہ جو ہے اس نے شکست تسلیم کر لی ہے، فوجی شہریوں کی سلامتی کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے حملوں سے سبق سیکھیں گے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی تعداد 150 ہے۔ جنگ کی قیمت بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ یہ جنگ بہت مزید ہوگی، اس لیے انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ جو اسرائیل کے ساتھ دوسرے ممالک مل چکے تھے
سب ممالک UK USA یہ سب اسرائیلی کا ساتھ دے رہے تھے، اور فلسطین کے ساتھ صرف عرب ممالک تھے، ایران، روس جو ہیں وہ اس کی حمایت میں بولے ہیں، لیکن اسرائیل کو مسلسل جو ہے اپنی حمایت مل رہی تھی UK اور USA سے، اور وہ مزید حملے کرتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بہت ساری بمباری کی ہے، فلسطین میں بہت سارے جنازے اٹھے ہیں، بہت سارے بچے، ہر کوئی گھر میں جو بے گھر ہو گیا ہے۔ اس سب کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتانے لگی ہوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ۔ دو ریاستی حل کا متبادل ایک ریاستی حل ہے جس میں تمام زمین یا تو ایک بڑا اسرائیل یا ایک بڑا فلسطین بن جائے گا۔ زیادہ تر مبصرین کا خیال ہے کہ اس سے حل ہونے سے کہیں زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، لیکن سیاسی اور آبادیاتی وجوہات کی بنا پر یہ نتیجہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے اتنے زیادہ شدید بمباری کی ہے غزہ کی پٹی پر، جس میں انہوں نے محلوں کو ہموار کیا ہے، ان کے اندر رہنے والے گھروں کو نشانہ بنایا ہے، بہت ساری عمارات میں فضائی حملے کیے۔ بحر روم کے ساحل کے ساتھ واقع غزہ میں شہر میں پناہ گزین کیمپ میں المصری اور الحسنہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والی 2 گھروں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے 6 دنوں میں 6000 بم بھی پھینکے ہیں، جو دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک ہیں۔ غزہ کو اسرائیلی فوج نے 16 سال سے باقی دنیا سے منقطع کر رکھا ہے اور مؤثر طریقے سے اس کے 2.3 ملین باشندوں کو کھلی فضا میں قید رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں 8 میں سے تیسرا سب سے بڑا پناہ گزین کیمپ ہے اور اس کے سب سے زیادہ ہجوم میں سے ایک ہے، جس میں 90,000 سے زیادہ لوگ آدھے مربع کلومیٹر سے بھی کم کے علاقے میں رہتے ہیں۔ کیمپ ہر جمعرات کے فضائی حملے میں 2 خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سعد المصری نے الجزیرہ کو بتایا کہ میرے خاندان کے 8 افراد اب تک مارے جا چکے ہیں۔ میرے بھائی ابو محمد نے اپنے 2 بیٹوں یاسر اور رمضان اور ان کی بیٹیوں عبید، فریال اور عیا کو کھو دیا ہے۔ 50 سال شخص نے کہا ہے کہ ملبے کے نیچے مزید لاشیں پھنسی ہو سکتی ہیں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے کوئی مشینیں موجود نہیں ہیں۔ غزہ جو ہے اس کے مرکزی ہسپتال کے مردہ خانے میں جگہ ختم ہو چکی ہے اور سفید باڈی بیگز میں لاشیں فرش پر پڑی ہوئی ہیں۔ کیمپ پر اسرائیلی حملے کے بعد غزہ کی پٹی میں اس طرح کے فضائی حملے کیے گئے کہ غزہ کے محکمہ صحت کے کام کے مطابق شہاب خاندان کے کم از کم 31 افراد، جس میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں، شمالی غزہ میں پناہ گزینوں کے سب سے بڑے کیمپ میں ان کے گھر پر اسرائیلی حملے کے بعد سارے مارے گئے ہیں۔ صحت کے حکام نے کہا کہ مرنے والوں کی تعداد اب 1600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے فلسطینیوں میں 60% خواتین اور بچے ہیں۔ 6000 سے بھی زیادہ 7000 سے بھی زیادہ کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان جاری تنازع کے درمیان ابتدائی چارٹر فلائٹ، جس میں ایک شیر خوار بچے سمیت 212 ہندوستانی شہریوں کو لے کر اسرائیل روانہ ہوئے، کوشش کر رہے تھے۔ جمعرات کو وہ ہوائی اڈے سے روانہ ہوئی۔ یہ ہندوستانی شہری پہلے آئیں پہلے پائیں پروٹوکول کے بعد اپنے آبائی ملک کے لیے روانہ ہوئے، جیسا کہ PTI کے حوالے سے معتبر ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ یہ پرواز، جو مقامی وقت کے مطابق 10:15 پر روانہ ہوئی تھی، ان افراد کی واپسی کی سہولت کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ یہ انڈیا کی جانب سے دشمنی شروع ہونے والے دن پروازوں کی فوری متعلقی روانہ ہو چکی ہے۔ حکومت واپس اپنے شہریوں کو سفری اخراجات پورا کر رہی ہے اور انہیں اپنے سفر کے لیے کوئی کرایہ کوئی کی ضرورت نہیں اور واپس بلا رہی ہے۔ انڈیا کے جو لوگ اسرائیل میں موجود ہیں، فلسطین میں موجود ہیں، یا امریکہ کے یا UK کے، برطانیہ کے کوئی بھی شہری جو اسرائیل یا فلسطین میں ہیں، ان کی ساری حکومت نے خرچہ کر کے بحری جو جہاز ہیں یا ہوائی جہاز ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے اپنے شہریوں کو اپنے ملک واپس بلا لیا ہے کہ وہ شہید نہ ہو جائیں، کیونکہ بہت سارے امریکہ کے اور برطانیہ کے لوگ مارے جا چکے ہیں۔
میکرون نے حماس کے حملے پر اسرائیل کی طرف سے مضبوط اور منصفانہ رد عمل پر زور دیا ہے۔ فرانسیسی صدر نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حماس کے حالیہ حملے کا ایک مضبوط لیکن منصفانہ جواب دے۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم کی طرف سے دکھائے جانے والے غیر منقولہ قتل عام اور مکمل بربریت کی مذمت کرتے ہیں۔ اپنی قومی خطاب کے دوران میکرون نے اسرائیل کے اپنے دفاع کے جائز حق پر زور دیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ دہشت گرد تنظیموں بشمول حماس کا مقابلہ درست آپریشنز کے ذریعے کیا جائے جو شہریوں کی جانوں کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید زور دیا کہ دہشت گردی کا سب سے مؤثر جواب زبردست اور منصفانہ دونوں طرح سے ہونا چاہیے۔ ہنگری نے بھی مزید 65 ہنگری شہریوں کو اسرائیل سے نکال لیا ہے۔ ہنگری نے اسرائیل میں اپنے مزید اور بھی جو زخمی اور جو زندہ بھی شہری ہیں ان کو بھی وطن واپس لایا کے لیے اقدامات کیے ہیں اور وہ فی الحال بحری جہاز کے ذریعے ہی راہداری میں ہیں۔ انہیں ہوائی جہاز کے ذریعے ہنگری واپس لے جایا جائے گا۔ جیسا کہ ہنگری کے وزیر خارجہ نے جمعرات کو ایک بیان دیا، اس میں اعلان کیا پچھلے ہفتے ہنگری نے پہلے ہی انخلاء کی کارروائی کی تھی جس میں اسرائیل سے کل 325 افراد کو بچایا گیا ہے، جن میں سے 46 بچے بھی شامل تھے۔ 325 انخلاء میں سے 15 غیر ملکی شہری بتائے گئے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ شام کے ہوائی اڈوں پر اسرائیلی حملے خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ روس نے جمعرات کو شام کے بنیادی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے بین الاقوامی قوانین کی خطرناک خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ روسی وزارت خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کے اقدامات شامی عرب جمہوریہ کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے بنیادی بین الاقوامی قانونی معیارات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کے فوجی کارروائیوں کے ممکنہ طور پر سنگین نتائج پر بھی زور دیا جس سے پورے خطے میں مسلح اضافے کے امکانات کے بارے میں انتباہ کیا گیا ہے۔ یہ جنگ اتنی زیادہ مزید ہوتی جا رہی ہے، اتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے کہ اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، لیکن کوئی بھی صلح کی طرف نہیں آ رہا اور مزید جو دوسرے ممالک ہیں وہ اور ہوا دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، جبکہ یہ جنگ اتنی زیادہ مزید ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو ابھی نہ روکا جا سکا تو یہ دوسرے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور یہ دشمنی مزید تر ہوتی جائے گی۔ اللہ سب فلسطینیوں کی حفاظت کرے، آمین۔